رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ قرآن میں یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 159 اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک گروہ پر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ۔ کون سے لوگ ہیں؟ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں۔ درا حال یہ ہے کہ انہیں ہم سب لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، یلعنہم اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غور کریں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، اور پھر آگے آیات چلتی ہیں۔ یہ 159 تھی، 159 دو آیتیں آگے 161 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دے دی، یعنی مر گئے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اب فرق ان میں آپ نے دیکھنا ہے، لعنت ہے کہ پہلی آیت میں ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک، اس کو اردو میں انگلش میں ورب کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں، ایک ایکشن استعمال کیا کہ اللہ لعنت کرتا ہے، یہ ایک کام ہے جو اللہ کر رہا ہے۔ جبکہ دوسری آیت میں 161 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی لعنت ہے، ایک ناؤن ہے، ایک اسم ہے، اس کے اندر کوئی وقت نہیں ہے، یہ ایک کانسیپٹ ہے، لعنت، اللہ کی لعنت ہے۔ اور آپ کو عام زبان میں بھی پتہ ہے کہ خاص طور پہ عربی میں اسم جو ہے ایک ناؤن ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ثبوت اور ایک پرمیننس پائی جاتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اس طرح میں کہوں یہ ایک کھلاڑی ہے، یعنی کہ یہ ایک فل ٹائم کھلاڑی ہے، کھیلتا ہے، پلیئر ہے۔ لیکن اگر میں کہوں یہ ورب یعنی کہ ایکشن ہے کہ یہ وہ کھیل رہا ہے، ضروری نہیں ہو سکتا ایک بچہ وہ کھیل رہا ہو صرف، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کھلاڑی ہے، 2 منٹ 3 منٹ کے لیے بھی کھیل رہا ہوگا، اس کے بعد ختم۔ اس کے اندر ایک وقت کے ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹیمپریری چیز ہوتی ہے، لیکن جو اسم ہوتا ہے وہ ایک پرماننٹ، اس کے اندر زیادہ لانگ ٹرم اور ثبوت پایا جاتا ہے۔ اب قرآن کی آپ خوبصورتی دیکھیں۔ اب ویسے تو دیکھنے والے کو لگے گا یہ کیا ہے، ایک آیت میں کہہ رہا ہے اللہ لعنت بھیج رہا ہے اور اگلی آیت میں کہہ رہا ہے اللہ کی لعنت ہے، یعنی کہ جیسے کہ کوئی جو مسلمان نہیں وہ سوچے یہ لکھنے والے نے ایسے ہی ہمارے کان کو یعنی ویرائٹی دینے کے لیے مختلف الفاظ بدل دیے، کہیں کہتا ہے کہ لعنت کرتا ہے اللہ، کہیں کہہ دیا اللہ کی لعنت ہے، بس بدلنے کے لیے۔ لیکن آپ یہی چیز ایک ایمان صاف دل والے کے لیے یہ دلیل بن جاتی ہے کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ یہ دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ فعل استعمال کر رہا ہے کہ اللہ لعنت کرتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایک ٹیمپریری نیچر ہے، اس میں ان کا گناہ کیا ہے؟ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت چھپاتے ہیں، ابھی وہ مرے نہیں، وہ زندہ ہیں دنیا میں اور چھپا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ان پہ لعنت کرتا رہوں گا۔ ہاں اگر وہ چھپانا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اگلی آیت میں؟ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، جو کچھ چھپاتے ہیں ان کو میں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس میں ٹیمپریری نیچر، پرماننٹ نیچر نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں بھی بھیجتا رہوں گا لعنت جب تک یہ چھپاتے رہیں گے، گویا اس طرح بات ہو رہی ہے۔ لیکن جو اگلی آیت ہے جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی لعنت ہے، ایز اف پورا لعنت کا کانسیپٹ ان پر ہے، ایک پرماننٹ نیچر، لمبا لانگ ٹرم چیز، جیسا کہ وہ کھلاڑی ہے، جیسا میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ اس میں ان کا جرم کیا ہے؟ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دے دی، مر گئے، ختم، دروازہ بند، اب ان کی توبہ کا دروازہ بند، اب ان پر اللہ، فرشتوں، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں کفر سے بچائے اور موت ہمیں اسلام، ایمان، احسان پر آئے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں آپ دیکھیں دلیل ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی الٹپ فضول، یہاں پہ پرماننٹ، چونکہ موت کے بعد ختم، اب لعنت ہی لعنت، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں، بس ان پر اب لعنت ہے ہمیشہ کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یعنی قرآن کی خوبصورتی دیکھیں کہ جہاں اسم سے بات کرنی تھی وہاں پرماننٹ نیچر دکھانے کے وہاں اسم سے بات، جہاں فعل سے وہاں فعل سے بات کی، فضول نہیں بات کی گئی، جہاں دل کیا اللہ نے کہا چلو یہاں پہ کہتا ہوں میں لعنت کرتا ہوں، یہاں پہ دل کرتا ہے یہاں پہ کہتا ہوں میری لعنت ہے، نہ، جہاں جو مطلب چل رہا تھا سیاق و سباق میں وہی بات کی۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ اور میرا یہی مقصد ہے میرا کہ مسلمانوں کو مسلمان کر دیں، کہ مسلمان اس کتاب کو بغیر کسی باہر کے دلائل و شواہد دیکھے، مسلمان کو یقین آیا، اللہ مجھے توفیق دے کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اس کو دکھا کے دنیا کے سامنے رکھ دوں کہ یہ کلام کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ عربی میں لعنت اللہ اور یلعنہم اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی حد تک ایمان دے اور دل کے اندر یہ راسخ کر دے، پکا ہو جائے۔ جب بیس مضبوط ہوتی ہے تو پھر باہر سے جتنی بھی آندھیاں ہیں فتنوں کی اور شک و شبہات کی اور شہوتوں کی اور دنیا کی لالچ کی، سب اگر آپ کی بیس مضبوط ہو تو وہ ایسی آگے گزر جاتی ہے، ان کو وہ ٹکراتی ہیں لیکن بنیاد اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ تو اس لیے یہ دلائل بھی دیکھنا بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے، تاکہ مسلمان اندر سے مسلمان ہو جائے پکا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی حد تک ایمان دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔